وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 سے بیان ہے۔ آپ پیچھے سورۃ الکہف کا سارا واقعہ بڑی تفصیل سے کم و بیش پچھلی 17 آیات کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا یہ گیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور اے مخاطب، جب سورج نکلتا ہے تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف پھر جاتی ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے تو تم دیکھو گے کہ دھوپ جو ہے وہ ان کی جو غار ہے اس کی دائیں طرف جھکی رہتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دھوپ جو ہے وہ بائیں طرف پھر جاتی ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو کوئی اس کے لیے مددگار ہدایت دینے والا نہیں پائے گا۔ تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہیں پائے گا۔ اب جس غار کے اندر اصحاب کہف جا کر سوئے، جو پچھلی آیات ساری چل رہی ہیں، کل جہاں تک ہم قرآن پاک کی آیت نمبر غالباً 16 تک پہنچے تھے، اس غار کا جو منہ ہے وہ نہ صرف طلوع آفتاب کی سمت سے کھلا ہوا تھا، بلکہ غروب آفتاب کی جانب سے بھی اس کا جو دہانہ ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ یعنی جو دھوپ ہے وہ دونوں طرف سے اندر جا سکتی تھی جس غار کے اندر وہ گئے تھے۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے، وہ اولیاء اصحاب کہف جو ہیں، اب وہ اس غار کے اندر جب گئے اور 300 سال تک وہ سو گئے، 309 سال تک، تو اب اس غار کا جو منہ ہے وہ نہ صرف طلوع آفتاب کی جانب سے کھلا ہوا تھا، بلکہ غروب آفتاب کی جانب سے بھی اس کا دہانہ کھلا ہوا تھا۔ یعنی دھوپ جو ہے وہ دونوں طرف سے اندر جا سکتی تھی۔ اب اگر دھوپ اندر جاتی تو وہ یقیناً ہر طرح کے موسم آتے ہیں، وہ تکلیف کا باعث بنتی۔ تو یہ ان اولیاء اللہ کی کرامت اور بزرگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی خاطر، جن کو 309 سال تک کے لیے وہاں سلا دیا گیا، تو یہ ان کی بزرگی تھی، ان کی کرامت تھی کہ اللہ نے اپنے ولیوں کی خاطر 3 صدیوں کے لیے اپنی تقدیر کا نظام تبدیل کر دیا، ان ولیوں کی خاطر۔
ان ولیوں کی خاطر اللہ نے اپنی تقدیر کا نظام تبدیل کر دیا، یعنی سورج کو یہ حکم دیا کہ جس غار میں میرے ولی آرام کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کر دو۔ اب یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 17۔ اللہ نے تقدیر کا نظام، اپنی تقدیر کا نظام تبدیل کر دیا 309 سالوں کے لیے، اور سورج کو حکم دیا کہ جس غار میں میرے بندے، میرے دوست آرام کر رہے ہیں وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کر دو تاکہ ان پر دھوپ نہ پڑے، کیونکہ صبح کے وقت دائیں جانب سے اور شام کے وقت بائیں جانب سے دھوپ آتی تھی اس سورج کی وجہ سے، اور غار کا جو ماحول ہے وہ بھی اندر سے ایک ٹھنڈا رہے، ایک خوشگوار ماحول رہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اے محبوب، اب کہا کیا جا رہا ہے؟ اے محبوب، آپ سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف سے بچ کر نکلتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف سے کترا کے جاتا ہے، کترا کے جانا، بائی پاس کر کے جانا، ایک سائڈ سے جانا، اور جب دائیں طرف سے جاتا ہے تو اس وقت غار سے بچ کر نکلتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں جہاں سے سورج کی دائیں اور بائیں جانب صبح اور شام کے وقت روشنی، دھوپ ڈائریکٹ آتی تھی اس جگہ پر، تو اب سورج کا یوں اس طریقے سے طلوع اور غروب جو ہے اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک من آیات اللہ، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ قدرتی طور پر اللہ کی تقدیر کے مطابق جو کائنات کا نظام ہے، طلوع کے وقت سورج کا راستہ ہی اس غار کے دائیں جانب اور غروب کے وقت بائیں جانب سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جی یہ جو بات کی جا رہی ہے اللہ کے ولیوں کے متعلق، اور کہا جا رہا ہے کہ سورج دائیں طرف سے بچ کے اور بائیں جانب سے کترا کر وہ نکلتا تھا، ہو سکتا ہے یہ جو سورج کا راستہ ہے یہ اس دائیں جانب اور بائیں جانب جون سے ہے، یہ اس وقت یعنی کائنات کا اللہ کی تقدیر کے مطابق جو کائنات کا نظام ہے، یہ سورج ویسے ہی چل رہا ہے، ویسے ہی چل رہا ہو، کیونکہ سورہ یاسین شریف کے اندر ہے کہ سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا، اس کا سفر کرنا، یہ تو اللہ کے مقرر کردہ راستے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں آئے، بعض لوگ اولیاء کی کرامات کے منکر ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی بزرگی کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے تصرفات یا ان کی کرامات کو قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، تو وہ سورہ یاسین شریف کے اندر ہے کہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، سورج کا چلنا، سفر کرنا، یہ تو اللہ کے مقرر کردہ راستے ہیں، اسی کو تو تقدیر الہی کہتے ہیں۔ تو سورج اپنے راستے پر ہی چل رہا تھا، یہ تو آپ نے بس اس کو بنا دیے اولیاء اللہ کی کرامات میں سے اور بزرگی میں سے، کیونکہ دیکھیں نا سورہ یاسین شریف کے اندر تو ہے نا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج چلتا ہے، ہم تو قرآن سے بات کر رہے ہیں نا، سورج چلتا ہے اپنے لیے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم مالک کا، یعنی سورج جو ہے وہ اپنے محور میں ہی گردش کر رہا ہے،
اور اس کی گردش اور مدار کا دورانیہ یہ تو مقرر ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پھر اس میں ان اولیاء اللہ کی بزرگی اور کرامت کیا ہوئی؟ ہم نہیں مانتے کہ اس میں اولیاء اللہ کی بزرگی یا کرامت ہے۔ یہ جو آپ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 کے تحت ان کی بزرگی اور کرامت کو ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو یہ حکم دیا کہ جس غار میں میرے اللہ کے ولی، میرے ولی آرام کر رہے ہیں، میرے دوست آرام کر رہے ہیں، اپنا راستہ تبدیل کر دے۔ 300 سال کے لیے اپنی تقدیر کا نظام تبدیل کر دیا تاکہ میرے دوستوں پر سورج کی دھوپ نہ پڑے، سورج کی تپش نہ پڑے، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ہم نہیں مانتے، ہم تو یہ آپ کو قرآن کی ایک اور آیت بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو جنس ہے، یہ تو سارا کچھ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، اس کا چلنا، اس کا سفر کرنا اپنے مدار میں، محور میں، یہ تو اس کے مقرر کردہ راستے ہیں، وہ تو ایسے ہی کر رہا ہے جنس ہے۔ اس میں اولیاء اللہ کی کیا کرامت اور بزرگی ہے؟ اب اسی کا جواب اللہ نے پھر اسی آیت میں پہلے ہی دے دیا، کیونکہ اللہ تو جانتا تھا کہ جہاں ماننے والے ہوں گے وہاں انکار کرنے والے بھی ہوں گے، جہاں ادب سے سر جھکانے والے ہوں گے وہاں بے ادب سر اٹھانے والے بھی ہوں گے، جہاں اولیاء کی کرامات کا اقرار کرنے والے ہوں گے وہاں اولیاء کی کرامات اور بزرگی اور تصرفات کے منکر بھی موجود ہوں گے۔ اب اللہ نے اس آیت کے اندر اسی لیے فرما دیا، پہلے فرما دیا، فرمایا ذالک من آیات اللہ۔ اب یہ بات سمجھنے کی، اگر آپ اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی سورج کا اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ لوگ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب یہ تو محور اور مدار اور سورج کا چلنا اور اس کا سفر کرنا یہ تو سارا ایسے ہی ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے، اللہ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یعنی سورج کا یہ راستہ تقدیر الہی کے مطابق پہلے سے ہی روٹین اور روزمرہ کے معمول کے مطابق نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر سورج اپنی عادت کے مطابق چل رہا تھا جیسے کہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے تو پھر اس میں اللہ کی آیت اور نشانی کیا تھی؟ پھر اس میں اللہ کی نشانی کیا تھی؟ یہ جو فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ جو سورج کا چلنا تھا ان ولیوں کی خاطر، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا۔ اگر ہم ان کی خدا نخواستہ بات مان لیں کہ جی نہیں یہ تو صدیوں ہزاروں سالوں سے سورج ایسے ہی چل رہا ہے، وہ اتفاق سے بس وہاں سے ایسے گزر جاتا تھا اور وہاں سے ویسے گزر جاتا تھا، کیونکہ قرآن کے اندر اس طرح کی ایک آیت موجود ہے سورہ یاسین شریف کے اندر، یہ تو وہ اپنے محور اور اپنے مدار اور اسی رفتار کے مطابق چل رہا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کوئی ولیوں کی کرامت نہیں ہے۔ تو اگر سورج اسی محور، اسی مدار اور اسی رفتار اور اسی تقدیر کے مطابق چل رہا تھا جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے، تو پھر اس میں اللہ کی نشانی کیا تھی کہ اس دن یعنی ان کے لیے جو سورج کا دائیں طرف سے نکلنا اور بائیں طرف سے نکلنا اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی تھی، یہ اللہ اس کا مطلب یہ ہے، ماننا پڑے گا کہ سورج نے اپنا راستہ ان اللہ کے ولیوں کی خاطر تبدیل کر دیا تھا، اور اللہ نے 3 صدیوں تک اپنے دوستوں کی خاطر تقدیر کا نظام یعنی سورج کا راستہ تبدیل فرما دیا تھا، تبھی تو اللہ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اگر وہ روٹین کے مطابق، معمول کے مطابق جیسے ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، لاکھوں سالوں سے، تو پھر اس میں پھر یہ فرمانے کی کیا بات تھی کہ ذالک من آیات اللہ؟
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے اسی لیے تھا کہ اللہ نے یہاں پر ان اپنے دوستوں کی بزرگی اور کرامت کی خاطر اللہ نے اپنی تقدیر کا نظام تبدیل کر دیا۔ 300 سال کے لیے سورج کا راستہ تبدیل فرما دیا گیا جن سے۔ بہرحال اب ذہن کے لحاظ سے انسان کئی طرح کی، مگر 2 طرح کے انسان زیادہ پرومیننٹ ہیں ذہن کے لحاظ سے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کو جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کو بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ سمجھ میں ہی نہ آئے، وہ نہ سمجھے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کو جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ سمجھ میں آئے اس کے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کو جو بات سمجھائی جائے وہ اس بات کو وہ اس کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ کیونکہ آگے فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں اپنی نشانی بیان کر دی ہے۔ آگے ساتھ ہی اللہ نے پھر یہ بھی فرما دیا، کیونکہ اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس میں بہت سے لوگ اس معاملے کو نہیں سمجھیں گے، نہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ لوگوں ہم نے تمہیں اپنی نشانی بیان کر دی ہے، یہ سمجھ میں اسی کو آئے گی جس کو اللہ ہدایت کے نور سے نوازے گا۔ یہ سمجھ اسی کو آئے گی جس کو اللہ ہدایت کے نور سے نواز دے گا۔ اسی لیے آگے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، اسی آیت کے اندر جس کو اللہ ہدایت دے گا بس وہی ہدایت یافتہ ہوگا، جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ یہ سمجھ میں اسی کو آئے گا جس کو اللہ اپنی ہدایت کے نور سے نوازے گا، یعنی جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ دوسرا تو بحث کرتا رہے گا کہ نہیں میں نہیں مانتا، یہ تو وہی صدیوں سے نظام تھا جو سورج چل رہا تھا۔ اگر وہی نظام تھا تو پھر اللہ نے یہ جو فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے، یہ کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں آ کر یہ معاملہ تبدیل کیا گیا تھا، وہ راستہ تبدیل کیا گیا تھا۔ تو جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت یافتہ ہے، اور وہی ہدایت کو قبول کرنے والا ہے، اور ہدایت والا وہی ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کی کرامات کا قائل ہوتا ہے۔ ہدایت والا وہ کیوں؟ یہاں ان اولیاء ہی کا ذکر ہے جنہوں نے غار کے اندر پناہ لی تھی، جبکہ جو گمراہ ہے وہ اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر ہوتا ہے، وہ نہیں مانتا اولیاء اللہ کی کرامات کا، بحث مباحثہ کرتا ہے، شرک کے فتوے لگاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا کہ اولیاء اللہ کی کرامات کا جو منکر ہے، اب یہ بھی آگے اللہ نے فرما دیا کمال، اولیاء اللہ کی کرامات کا جو منکر ہے اس کے لیے نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ ہی پیر و مرشد ہے، نہ اس کا کوئی ولی ہے اور نہ اس کا کوئی پیر و مرشد ہے جو اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر ہے۔ آگے کیا اس آیت میں فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، نہ اس کے لیے ولی اور نہ اس کے لیے کوئی مرشد، نہ اس کے لیے کوئی ولی ہوگا نہ اس کا کوئی مرشد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جو اولیاء اللہ کا منکر ہے، اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو وہ یعنی اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی پیر و مرشد ہیں، یعنی مددگار اور ہدایت دینے والا پھر اس کو کوئی بھی نہیں ہے کہ اس بندے کو کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہو، ہدایت کا راستہ سمجھانے والا ہو، ہدایت کا راستہ چلانے والا ہو، سچ پر قائم رکھنے والا ہو، سچ کے اوپر عمل کروانے والا ہو، اس کے لیے پھر ایسا کوئی نہیں ہے، وہ مرشد کے بغیر ہی رہے گا، اور اللہ کے ولی کی رفاقت، سنگت اور ان کے فیض اور تصرف سے وہ محروم رہے گا ہمیشہ جن سے، کیونکہ ہدایت اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں، اور جن کے نصیب میں ہدایت نہیں وہ اللہ کی نشانیوں، راز کی باتوں
اولیاء اللہ کی کرامات، شان اور بزرگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّدَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور اے مخاطب جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے، اور وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف پھر جاتی ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ چیز اللہ کی نشانیوں میں۔ اگر وہ روٹین ہوتا، معمول ہوتا، تو پھر اللہ یہ کیوں فرماتا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ اس عمل کو دیکھو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔